فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 24۔ کتاب کے صفحہ نمبر 361 پر ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بازار کوفہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ۔ اگرچہ اہل بیت علیہ السلام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن کسی وقت بھی وہ مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ پیام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ہدف و مشن کو لوگوں تک پوری طاقت و جلالت کے ساتھ پہنچایا، اور ہر مقام و مکان پر قوم اشقیاء اور بے وفا لوگوں کے خلاف کھل کر بغیر کسی قوت و وحشت کے اظہار کیا۔ اسیران اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد نے محکم و مدلل بیان کے ساتھ یزید اور اس کے ہم نواؤں کو رسوا کیا اور لوگوں کو ان کے باطل اور بیہودہ ارادوں سے آگاہ کیا۔ شہر کوفہ میں سید سجاد علیہ السلام، خطیب آل محمد علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ نے خطاب کیا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پاک اور قدسی نفوس نے دوبارہ پڑھتے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاک اور قدسی نفوس نے جگہ جگہ پر گفتگو کی اور حسینی علیہ السلام حسینی مشن کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ عالمہ غیر معلمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ہر مقام پر تبلیغ کی اور شہدائے کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کربلا کی وہ واحد دلیر جلیل القدر اور صاحب منزلت مجاہدہ خاتون ہے جن کو مورخین نے دشت نینوا کی دلیر خاتون کے لقب سے یاد کیا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے تمام تر صدمات، تکالیف اور آلام و مصائب کے باوجود حسینی مشن اور انقلابی جذبے کے ساتھ اسلام کی مقصد براری کے پرافتخار و عظیم پرچم کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور اپنے خطبوں سے حکومتی جور و استبداد کے ارکان کو لرزہ براندام کر دیا اور دشمنوں کو اپنے بلیغ اور دہلا دینے والے بیان سے ہراساں و لرزاں کر دیا۔ ہم یہاں پر اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے فقط سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ سپرد کرتاس کر رہے ہیں جو عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے کوفے کے بھرے بازار میں دیا۔ بشیر بن حزیم اسدی بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم اس دن شرم و حیا کی شہزادی سلام اللہ علیہ نے بھرے بازار میں لوگوں سے خطاب کیا۔ بی بی کے ہر لفظ میں فصاحت و بلاغت چھلکتی تھی۔ بی بی نے بالوں سے چہرے کو چھپا کر گرجدار تقریر کی۔ سامعین، یہاں پر میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام تقریر کیونکہ عربی میں ہے لیکن ساتھ ساتھ ہی ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو 362 پیج، 363 پیج اور 364 اور پھر اسی طرح 365 یہ ان سارے صفحات میں خطبے ہی کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے عربی کے جو بھی ہیں اس میں ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا علی علیہ السلام کے لہجے میں بول رہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ انہیں القا الف لام قاف الف حمزہ ہو رہا ہے۔ خطیب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسکتو، کہ اے لوگو خاموش ہو جاؤ،
اور لوگوں کی سانسیں رک گئیں، اونٹوں اور دوسری سواریوں کی گردنوں میں حمائل گھنٹیاں بھی رک گئیں، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگ ہمہ گوش ہو کر مسافرہ شام سلام اللہ علیہا اسیر کربلا کی گرجدار تقریر سننے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ حمد سپاس اللہ کے لیے اور درود و سلام میرے بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک اور نیک اہل بیت علیہم السلام پر۔ اے کوفیو، غداروں اور فریب کے پجاریوں، رو رہے ہو؟ تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں، ہمیشہ فریاد کرتے رہو۔ مکاری کے پتلوں، تم تو اس عورت کی طرح ہو جو محنت سے اون کاٹتی تھی اور پھر خود ہی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ قسمیں کھا کر پلٹنے والوں، کسب و غرور کے مجسموں، باندیوں کی طرح خوشامد اور دشمنوں کی طرح عیب جوئی کرتے ہو۔ ظالموں، تم گھوڑے پر اگی گھورے گاف ہیوا رے بڑیے، گھوڑے پر اگی ہوئی ہریالی اور جھوٹی ملمہ کاری کی طرح بے قیمت ہو۔ کس بری طرح تم نے اپنی عاقبت خراب کی ہے۔ اب غضب الہی کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے۔ اے ستم گرو، آنسوؤں سے منہ دھو رہے ہو، ہاں رو، تم رونے کے مستحق ہو، ہنسنے سے زیادہ رو۔ تم نے اپنے دامن پر وہ دھبا لگایا ہے جو دھونے سے پاک نہ ہو، جو رونے سے اور دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ کوفے والو، اتنا اندھیر کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور نوجوانان جنت کے سردار کو قتل کر ڈالا۔ بے عزتو، تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے عظمت و رفت کا نشان اور مینارہ ہدایت تھا۔ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور ہوئے ہو۔ تمہاری یہ عبث کوشش بے سود۔ اے ذلت و خواری کے خریدارو، تم عذاب الہی میں ضرور گرفتار ہوگے۔ وائے ہو تم پر، حق فروشو، تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلیجے کو پاش پاش کیا اور ان کے حرم کو بے پردہ کیا۔ کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا اور کن کن طریقوں سے سرکار ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو ضائع کیا۔ کوفیو، تم نے وہ کام کیا جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں، تمہاری بدعمالیوں نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سنو سنو، تم حیران ہو کہ اس واقعے پر آسمان نے خون برسایا۔ ہاں، یقین مانو، یہ مہلت کے لمحات تمہارے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے۔ وقت قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ جان لو، انتقام کی گھڑیاں بہت قریب ہیں۔ پروردگار عالم گناہ گاروں کی گھات میں ہے۔ کوفیوں، تم اس وقت کیا جواب دو گے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہیں گے کہ تم میری آخری امت ہو، تم نے میری اولاد، میرے اہل بیت علیہم السلام اور میرے ناموس کے ساتھ کیا کیا؟ میرے گھرانے کی بعض ہستیوں کو اسیر بنایا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا۔ آخر کیوں؟ میرے احساسات رشد و ہدایت کی یہی جزا تھی، یہی صلہ تھا کہ میرے عزیزوں اور میری آل اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا رہا۔ اہل کوفہ، اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو شداد اور اس کے حواریوں کا ہوا تھا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جب بنت علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہی تھیں تو میں نے دیکھا کہ لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے، زار و قطار رو رہے تھے اور اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے اپنے پاس کھڑے بوڑھے مرد کو دیکھا کہ جو سسک سسک کر رو رہا تھا اور آنسوؤں سے اس کی ریش تر ہو چکی تھی۔ وہ بوڑھا شخص کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، تمہارے بوڑھے ہمارے بوڑھوں سے بہتر اور تمہارے جوان ہمارے جوانوں سے افضل اور تمہاری عورتیں ہماری عورتوں سے عظیم تر ہیں۔ تمہاری نسل و ذات دوسری ذاتوں اور نسلوں سے افضل ہے، کیونکہ تمہارے خاندان کا شیوا یہ ہے کہ نہ تم دشمن کے سامنے خوار ہوتے ہو اور نہ شکست کو قبول کرتے ہو۔ محدث قمی نے اپنی شرح
آفتاب کتاب نفس المحموم میں لکھا ہے کہ اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا کہ ہم اس سے پہلے حضرت بی بی ام کلثوم کی زبان سے نقل کر چکے ہیں جو جس کی عربی ہے ماذا تقولون اذ قال النبی لکم. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عابد بیمار علیہ السلام نے اپنی پھوپھیوں سے فرمایا پھوپھی جان علیہ السلام آپ خاموش ہو جائیں اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ گزشتگان سے عبرت حاصل کریں. پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں عربی کا ترجمہ کہ پھوپھی جان آپ علیہ السلام آپ سلام اللہ علیہ تو اللہ کی کے لطف و کرم سے عالمہ غیر معلمہ ہیں. آپ جان لیں کہ جو ہم سے بچھڑ کر ملک بقا کی طرف چلے گئے ہیں وہ ہمارے ملال اور گریہ و بکا سے واپس نہیں پلٹیں گے. پھر انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے اس وقت امام وقت حضرت سید سجاد علیہ السلام نے لوگوں کے انبوہ کثیر سے خطاب کیا. آپ علیہ السلام کی آواز میں اس قدر سوز و گداز تھا کہ کوفے کے بازار کا ماحول ہی بدل گیا. ہر طرف سے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل ظالم اور بزدل حکمرانوں پر پسیج رہا تھا. جب حکومتی کارندوں نے فضا کو سوگوار دیکھا کہ ہر انسان پریشان حال کھڑا گریہ کر رہا ہے تو انہوں نے ماحول کا رخ بدلنے کے لیے ایک چال چلی. حضرت امام سجاد علیہ السلام جب خطاب فرما رہے تھے کہ وہ شہداء کے سروں والے نیزوں کو بھرے بازار میں لوگوں کے ہجوم میں لے آئے. شہداء کے سروں کے آگے آگے امام مظلوم حضرت عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ سے بہت مشابہ تھا. فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرا سلام اللہ علیہ کے لال علیہ السلام کا چہرہ انور پر جس کی بھی نظر پڑی وہ سسک کر رویا. جب سید سجاد علیہ السلام نے خطاب کے دوران سامنے دیکھا اور آپ کی نگاہ آپ کے مظلوم بابا کے سر مبارک پر پڑی تو آپ رو پڑے اور آپ علیہ السلام نے اپنا خطاب روک دیا. حوالہ نوٹ کیجئے تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 393. اور اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے دربار ابن زیاد. لکھا ہے 12 محرم کی صبح کو ابن زیاد کے دربار کا دروازہ خاص و عام سب کے لیے کھول دیا گیا. ابن زیاد اپنے محل میں مسرور و شاداں بیٹھا تھا. عمرا آیان الف عین یہ الف نون آیان وزراء اور حکومتی ارکان کے لیے دربار میں کرسیاں لگا دی گئی تھیں. درباریوں سے اور تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. ابن زیاد فرعون زمانہ بن کر نمرود اور شداد کی طرح دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو ہر شخص اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. دربان اور غلام میں سپاہیوں کے دارالعمارہ کے دروازے سے باہر صف بستہ کھڑے تھے. ابن زیاد کے حکم پر امام مظلوم علیہ السلام کے سر اقدس کو دربار میں لایا گیا اور اس کے سامنے تشت میں رکھا گیا. شہدائے کربلا کے سروں کے بعد مستورات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یتیمان اہل بیت علیہم السلام کو دربار میں لایا گیا اور اسیر کوفہ اور شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ایک اجنبی خاتون کے روپ میں سر کو جھکائے ہوئے دربار ابن زیاد میں داخل ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئیں. ایک روایت میں منقول ہے کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو سنہرے تشت میں رکھ کر میرے سامنے لایا جائے. بس سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام کا سر اقدس لایا گیا اور پہلے ہی دارالعمارہ میں لایا گیا اور اس ملعون کے سامنے رکھ دیا گیا اور دوسرے شہداء کے سر جو قریب 200 کے قریب تھے پہلے ہی دارالعمارہ میں موجود تھے. کوفے کے اوباش لوگ تماشائیوں کی صورت میں دربار میں جمع ہو گئے تھے. ابن زیاد نے حکم دیا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد مصطفیٰ اور اولاد فاطمہ و بطول علیہ السلام کے قیدیوں کو زندان سے دربار میں لایا جائے. یہ حکم ملتے ہی اسیران کربلا کو نیزوں اور تازیانوں سے دربار میں لایا گیا. قیدی ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے. قیدیوں کے سر جھکے ہوئے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے کانپ رہے تھے اور مستورات نے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا تھا اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھی. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو بے نقاب تھیں دربار کے ایک گوشے میں چند چادر والی کنیزوں کے درمیان کھڑی تھیں اور اپنے بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا تھا. صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ ابن زیاد متوجہ ہو کر ہوا
کہ کنیزوں کے درمیان وہ مخدرہ معظمہ پوشیدہ ہیں۔ اس ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کسی نے اس ملعون کو جواب نہ دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، تب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا تو ایک کنیز نے جواب دیا کہ یہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام ہے۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام دختر احمد مختار اور حیدر کرار علیہ السلام ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی اور امام مظلوم حسین علیہ السلام کی بہن ہیں۔ تو ابن زیاد نے ثانیہ زہرا کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تمام تعریفیں اسی خدا کی ہیں کہ جس نے تمہیں رسوا و ذلیل کیا اور جھوٹ کو تمہاری گفتار میں آشکار اور واضح کیا۔ پھر لکھا ہے کربلا کی شیر دل خاتون نے اس وقت پوری جرت اور جلال سے فرمایا کہ رسوا و ذلیل فقط فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں اور بدکار لوگ ہی جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور وہ ہمارے علاوہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ابن زیاد نے کہا، اے علی علیہ السلام کی بیٹی، اللہ نے تمہارے اہل بیت علیہ السلام اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت زینب عالیہ نے فرمایا کہ اللہ نے شہادت ہمارے لیے روز اول سے لکھی تھی جو ہم نے قبول کی، اور وہ شہید راہ حق ہو گئے اور مرتبہ عالیہ پر فائز ہو گئے۔ میں نے تو اچھائی اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ایسے عظیم اور باکمال افراد تھے، اس لیے وہ اپنی ابدی خوابگاہ کی طرف انصاف و عدل کے لیے جلدی لوٹ گئے۔ خداوندہ انہیں اور تمہیں جلد ہی ایک جگہ اکٹھا کرے گا تاکہ وہ تمہیں انصاف و عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قتل کریں، اور پھر دیکھنا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام، کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ پھر لکھا ہے عالمہ غیر معلمہ اور محدثہ خطیب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پرجوش خطبے نے دربار کا نقشہ ہی بدل دیا اور ابن زیاد غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبے سے وہ ملعون اس حد تک غضبناک ہوا کہ اس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عمر بن حریث نامی ایک شخص اس کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا کہ اے امیر، ایک عورت سے کوئی بحث کرتا ہے، اور وہ بھی جو داغ دیدہ اور ستم رسیدہ ہو، جو 6 بھائیوں کا داغ موت سینے پر لیے ہے اور بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت سے جس کی کمر جھکی ہوئی ہو؟ تمہیں اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ابن زیاد غصے کی حالت میں کبھی بیٹھ جاتا اور کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ اس نے اپنے غصے کو اور جذبات کو قابو کرنے کے لیے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ خدا نے حسین علیہ السلام اور قانون شکن لوگوں کو قتل کر کے میرے دل کو شفا بخشی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کی قسم، تو نے ہمارے بزرگ خاندان کو قتل کیا، تو نے ہماری شاخوں کو کاٹا اور ہماری جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ اگر تیرے دل کا سرور شفا اسی میں ہے تو رہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ابن زیاد ملعون نے یہ کلام سن کر درباریوں کی طرف منہ پھیرا اور کہا کہ یہ عورت بہت فصیح و بلیغ ہے، کلام کا قافیہ اور ردیف شاعرانہ ہے۔ اس کا باپ بھی بڑا فصیح و بلیغ تھا اور کلام میں قافیہ ردیف کو نظم کرتا تھا، اور خدا کی قسم وہ بھی بہت اچھے شعر پڑھتا تھا۔ اس وقت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن زیاد، ایک عورت کو قافیہ پردازی سے کیا ربط؟ مجھے ان لوگوں پر تعجب و حیرانگی ہے کہ جنہوں نے اپنے امام علیہ السلام کو قتل کیا اور ان کی مستورات اور بچوں کو رسن بستہ قیدی کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا ہے۔ اے ابن زیاد، تو نے ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جن کی مثل کائنات میں نہ تھی، جیسے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی اکبر علیہ السلام، عباس علمدار ابن علی علیہ السلام اور قاسم علیہ السلام ابن حسن مجتبی علیہ السلام۔ اے ابن زیاد، تجھے معلوم ہے کہ تو نے کیا جرم کیا ہے؟ خدا کی قسم تو نے اہل بیت علیہ السلام کی تمام پاکیزہ کلیوں کو روند ڈالا، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاڑ دیا اور برباد کر دیا ہے۔ اے ابن زیاد، پھر تم اپنے فعل شنی شین نون یہ عین سے خوش
ہوتے ہو اور تم اس سے دل کی شفا حاصل کرتے ہو؟ اے شقی بے حیا، مجھے قتل بھی کرنے سے تجھے شفا ملتی ہے تو شفا حاصل کر لے۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، مشیر الاحزان، مشیر ہے یا مصیر ہے، مطلب سے ہے یا شین ہے۔ مشیر الاحزان ابن نما صفحہ نمبر 90، ترجمہ لہوف صفحہ نمبر 161، علام الورا صفحہ نمبر 247 اور کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ 82۔ لکھا ہے پھر اس مکار نے اپنا منہ حضرت امام سجاد بیمار کربلا علیہ السلام کی طرف پھیرا اور کہا کہ یہ بیمار کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں علی بن الحسین علیہ السلام ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا خداوند متعال نے علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی علی اکبر علیہ السلام تھا جسے ظالموں نے شہید کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ لوگوں نے نہیں بلکہ خدا نے اسے قتل کیا ہے۔ اور پھر لکھا کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ابن زیاد کے جواب میں یہ آیت کریمہ پڑھی جو کہ سورہ مبارکہ زمر آیت نمبر 42، ترجمہ کے پروردگار ارواح کو موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ابن زیاد کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر ان سے بات جاری رکھی تو یہ مجھے رسوا کر دیں گے، بس غضبناک ہوا اور کہا کہ تم میں اب اتنی جرت کہاں سے آئی کہ تم مجھے جواب دیتے ہو؟ اور پھر اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس قیدی کو لے جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ اس وقت کربلا کی شیر دل خاتون حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی اور آپ نے خود کو امام کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد سے ہم کلام ہو کر کہا تو نے ہمارا خون اس قدر زیادہ بہایا ہے کہ وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور پھر ثانیہ زہرا نے اپنے ہاتھوں کو حضرت سید سجاد کی گردن میں حمائل کیا اور ابن زیاد سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم میرے بیمار بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو۔ ابن زیاد ورطہ حیرت میں ڈوب گیا اور تعجب کی حالت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا مجھے اس رشتہ داری پر تعجب ہے کہ یہ بی بی چاہتی ہے کہ میں اسے علی بن الحسین علیہ السلام کے ساتھ قتل کر دوں۔ اس بیمار کو چھوڑ دو، اس کے لیے اس کی بیماری ہی کافی ہے۔ اور یہاں پر بریکٹ میں حوالہ ہے، حوالہ جات نوٹ کیجئے، مشیر الاحزان ابن نما صفحہ نمبر 91، کتاب ارشاد مفید صفحہ نمبر 274 اور علام الورا صفحہ نمبر 249۔ پھر لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیں تاکہ میں اس سے خود کلام کروں۔ تو پھر امام علیہ السلام نے ابن زیاد کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے ابن زیاد تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے اور مجھے موت سے ڈراتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت و سعادت ہے؟ پھر لکھا ہے کہ اس وقت ابن زیاد کے حکم کے مطابق سپاہی سید سجاد علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے دوسرے قیدی افراد کو کوفے کی مسجد اعظم کی طرف لے گئے اور وہاں پر انہیں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں ابن زیاد کی مجلس میں موجود تھا اور امام مظلوم علیہ السلام کا کٹا ہوا سر میرے قریب تھا۔ ابن زیاد امام علیہ السلام کے دانتوں پر چھڑی لگا کر کھیل رہا تھا اور کہتا تھا حسین علیہ السلام تمہارے دانت کتنے اچھے ہیں۔ مجھے ابن زیاد کی اس حرکت پر غصہ آیا، مجھے اس کا یہ بے ادبانہ عمل ایک آنکھ نہ بھایا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تجھے اچھی نہیں لگے گی اور تجھ پر ناگوار گزرے گی۔ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اے حسین تمہارے دانتوں سے جنت کی بہترین خوشبو مہک رہی ہے۔ اب لکھا ہے کہ زید بن ارقم بھی ابن زیاد کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد امام مظلوم علیہ السلام کے ناک، منہ اور دندان مبارک کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ اے ابن زیاد
اپنی چھڑی کو ہٹا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جن لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے وہ ان پر بوسہ دیتے تھے۔ حوالہ نوٹ کیجئے اعلام الورا صفحہ نمبر 247۔ پھر زید بن ارقم پھوٹ پھوٹ کر اور سسک سسک کر رونے لگا۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے ہمیشہ رلائے، اگر تم بوڑھے اور بے عقل نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ زید نے کہا میں تمہیں ایک اور حدیث مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو۔ زید نے کہا میں تمہیں ایک اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانا چاہتا ہوں جو تجھے پہلی حدیث سے بھی زیادہ غضبناک کر دے گی اور تمہارے لیے سنگین تر اور بوجھل ہوگی۔ میں نے رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے بڑے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کو دائیں زانوں پر اور چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بائیں زانوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک شہزادگان کے سروں پر رکھے ہوئے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے خدایا میں ان دونوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور صالح مومنین کو آپ علیہ السلام کے سپرد کرتا ہوں، یعنی حسن حسین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ بنا بری اے ابن زیاد تو بتا کہ تو نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا اور ان ذوات مقدسہ کا کس طرح احترام بجا لایا۔ حوالہ ہے مشیر الاحزان ابن نما صفحہ نمبر 92، بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 118۔ پھر لکھا ہے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ بہار میں روایت کرتے ہیں کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے ایک بلند نیزہ دیکھا جس پر امام مظلوم علیہ السلام کا سر اقدس نصب تھا۔ جب وہ نیزہ میرے گھر کے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مطہر یہ آیت قرآن پڑھ رہا ہے، اور یہاں پر سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 9 ترجمہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم بریکٹ میں لکھا ہے کھو اور تختی والے بریکٹ کلوز ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس ترجمے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ کہ اے رسول کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم تختی والے اصحاب کہف و رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے سر مقدس سے یہ آیت سنتے ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں کانپ گیا اور عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے سر کا بولنا بہت عجیب و غریب ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سر مطہر نے ایک موقع پر یہ آیت پڑھی جسے تمام خلق نے سنا۔ یہ جو آیت ہے اس کا کوئی نہ ترجمہ لکھا ہوا ہے اور نہ ہی کہ یہ کس صورت کی کون سی آیت ہے، اور زیر زبر پیش میں کمی کے باعث غلطی نہ ہو جائے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ اس کے الفاظ یوں ہیں کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ پوری آیت ہے۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی احتجاج مختار رضی اللہ۔ لکھا ہے مختار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن زیاد کے ظلم و ستم کا شکار ہوا، قید و اسارت الف سین الف ریتے قید و اسارت کی زندگی گزار رہا تھا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ابن زیاد نے مختار رضی اللہ کو ملول خاطر اور پریشان حال کرنے کے لیے حکم دیا کہ مختار کو گھسیٹے ہوئے اس کے دربار میں لایا جائے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جس کے لیے تو جان نچھاور کر رہا ہے اور جسے تو اپنا امام ہادی اور رہنما تسلیم کرتا ہے، میں نے ان کا کیا حال کر دیا ہے، تاکہ مختار کے دل کو تڑپایا جائے اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں خوف و وحشت پیدا کی جائے کہ ہر انقلابی اور قانون شکن کی یہی سزا ہوتی ہے، تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر
آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لکھا ہے مختار رضی اللہ کو بھاری طوق اور زنجیروں میں ابن زیاد کے بھرے دربار میں تماشائیوں کے جھرمٹ میں لایا گیا تو آپ کی نگاہ اپنے عظیم امام علیہ السلام، عظیم امام و رہنما حضرت عبداللہ الحسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر پڑی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کٹے ہوئے رسن بستہ قیدیوں کو نامحرموں کے مجمع میں دل خراش اور دل سوز حالت میں دیکھا تو زنجیروں والے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ لیا۔ مختار نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیروں پر اس قدر گریہ کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ ہوش میں آئے تو آپ نے ابن زیاد سے کہا کہ اے ابن زیاد، اپنے اس ظالمانہ کارنامے پر اترانا نہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جب حسینی مشن علیہ السلام کی تحریک انقلاب بن کر ابھرے گی اور تیری حکومت و سلطنت کو تہ و بالا کر کے رکھ دے گی۔ میں بنی امیہ کے 3 لاکھ ظالموں اور ستمگروں پر انتقام بن کر ٹوٹوں گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز۔ ابن زیاد بھرے دربار میں اپنی توہین سن کر سٹ پٹ آ گیا اور اس نے آگ بگولا ہو کر جلاد کو حکم دیا کہ مختار کا سر اڑا دو۔ ابن زیاد کے درباریوں اور مشیریوں نے اسے اس کام سے منع کیا۔ مختار رضی اللہ کے قتل سے ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور حکومت کے لیے اسے کنٹرول کرنا دشوار ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور مختار رضی اللہ کو زندان میں ڈال دیا۔ منقول ہے کہ ابن زیاد نے امام مظلوم علیہ السلام کے سر اقدس کو تشت میں رکھا اور اس نے چھڑی کے ساتھ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و دندان کے ساتھ بے ادبی کی۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے اور خوشی سے پھولا نہ سماتے ہوئے کہتا تھا کہ اے حسین، تو کس قدر ہنستا اور مسکراتا تھا۔ اور پھر اس ملعون نے کہا کہ آج اس دن کا بدلہ ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کو کفار پر کامیابی و کامرانی ہوئی تھی۔ اور یہاں پر سامعین یہ مکمل ہونے کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ ایک غیور مسلمان، بریکٹ میں لکھا ہے جابر رضی اللہ کا نذرانہ جاں اور ابن زیاد کی موت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابن زیاد ملعون کے دربار میں قبیلہ بکر کا ایک غیرت مند انسان بھی درباریوں میں موجود تھا جس کا نام جابر تھا۔ اس نے جب ابن زیاد کو دیکھا تو وہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ علی و بطول علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو شہید اور اسیر کر کے اپنی فتح و کامرانی کے شادیانے بجا رہا ہے، تو اس نے اسی وقت ابن زیاد کے دربار میں منت مانی کہ اگر ابن زیاد کے خلاف مسلمانوں سے 10 افراد بھی قیام و جہاد کریں تو میں ان کے ساتھ مل کر قیام کروں گا۔ جب مختار رضی اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 66 ہجری کو خون حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے تحریک چلائی تو جابر رضی اللہ بھی مختار رضی اللہ کی سپاہ میں شامل ہو گئے اور ابن زیاد کی سپاہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ اس نے ابن زیاد کے لشکر پر پورے جوش و انتقام کے ساتھ حملہ کیا اور بآواز بلند چیخ کر کہا، اے ملعون ابن ملعون اور ملعون خلیفہ کے گماشتے۔ جب جابر رضی اللہ نے محبت اہل بیت علیہ السلام اور مودت و ولایت میں ڈوب کر سچے دل کے ساتھ اور پوری طاقت و جلالت اور جوش و جذبے سے ابن زیاد اور اس کی بزدل سپاہ کو للکارا تو سپاہی ابن زیاد کو چھوڑ کر تتر بتر ہو گئے۔ ابن زیاد اور جابر رضی اللہ نے تتر بتر ہو گئے۔ ابن زیاد اور جابر رضی اللہ نے ایک دوسرے پر حملہ کیا اور ایک دوسرے کو ضربیں لگائیں۔ اس کے نتیجے میں ابن زیاد واصل جہنم ہو گیا اور جابر رضی اللہ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ حوالہ ہے معالی السبتین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114، نفس المحموم صفحہ نمبر 225۔ اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے پیج 375 پر ہمیں اگلی ہیڈنگ ہے مادر علی اصغر سلام اللہ علیہ کا مرثیہ، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کی باوفا زوجہ اور کربلا کے ننھے مجاہد علی اصغر علیہ السلام کی والدہ رباب نے اپنے سرتاج حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس سے اٹھایا اور امام علیہ السلام کے سر اقدس کا بوسہ لیا اور پھر سر کو اپنی گود میں لے کر یہ مرثیہ پڑھا۔ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ مرثیہ
کے 2 اشعار ہیں جو کہ عربی میں ہیں کہ ہائے میرے سرتاج حسین، میں تجھے کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور ان نیزوں اور بھالوں کو کبھی نہیں بھول سکتی کہ جو قوم اشقیاء نے آپ کے بدن اتھر پر مارے، اور میں یہ سب کبھی بھولنے نہ پاؤں گی کہ قوم یزید نے تشنا لب حسین علیہ السلام کے لاشے کو کربلا کی گرم ریت پر پڑا رہنے دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے منتہی الامال، جلد نمبر 1 صفحہ 300۔ ایک فارسی شاعر نے حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے مرثیے کی عکاسی ان اشعار کے ساتھ کی ہے۔ لکھا ہے، فارسی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں پیج 376 پر، کہ چہرے پر آنکھوں سے آنسو بہائے اور پھر ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ جن ہونٹوں کو چھڑی مار رہے ہو، میں نے دیکھا کہ اسے رسول خدا نے بار بار چوما تھا۔ اگر تو لکڑی کس سے ضرب لگانا چاہتا ہے تو ہمارے سامنے نہ لگا، دیکھ سکینہ کی نظر اپنے بابا کے چہرے پر ہے۔ اور یوں یہاں پر انورٹڈ کاما میں اس کا کلام کا ترجمہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد ایک اور کلام ہے جو کہ فارسی میں ہی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، میرے خیال ہے اسی کی تسلسل ہے، کہ اے آسمان، تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کب تک رہے گا اور کب تک ان عزیزان خدا کو ذلیل و خوار رکھے گا؟ سلطان دین علیہ السلام کے سر سے ان کے اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان علیہ السلام، ہم زمانے میں آپ علیہ السلام کی دوری کی آگ میں جل گئے ہیں، آپ علیہ السلام کب تک ہمیں خود سے دور رکھیں گے؟ اے حسین علیہ السلام، آپ نے ہمیں نامحرموں کے حوالے کر دیا، آپ کی محبت کو کیا ہو گیا؟ وہ حمیت، وہ بردباری کہاں ہے؟ ہمیں گمان تک نہیں تھا کہ ہم آپ علیہ السلام کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہیں گے۔ ہائے افسوس، آپ علیہ السلام شہید ہو گئے اور ہم زندہ ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب پیج 377 ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے، جس کی ہیڈنگ ہے اسیران اہل بیت علیہ السلام زندان کوفہ میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔